السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل، وینس چینل، آپ اور ہم. سب سے پہلے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید قربہ مبارک. ہمارے پیارے ملک پاکستان کے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک. الحمدللہ عید قربہ آ رہی ہے اور دیکھیں ہم اب عید منا رہے ہیں. سب اپنے اپنے حصے کا حصہ ڈال رہے ہیں. کسی نے بکرے کیے ہیں، کسی نے گایاں کی ہیں، اور کوئی اونٹ کرے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب اسی طرح اچھے سے کام کرتے رہیں جہاں کہیں بھی رہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. وینس چینل کی طرف سے، میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، اور باقی تو دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ نے دیکھ ہی رہے ہوں گے. ماشاءاللہ ویری ڈفرینٹ. آج تو ویسے کچھ اور ہی لگ رہا ہے. مطلب ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیکھ لیں. سب سے جو آج میں نے بات نوٹ کی نا وہ یہ کہ ان کی میچنگ ہوتی ہے کلرز کی. ریئلی میں نے آج تک خود نہیں ریئلائز کیا، لیکن نہیں ماشاءاللہ واٹ انڈرسٹینڈنگ. آئی مین اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے، اور اسی طرح جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو بھی رکھے تو میں کہتا بہتر ہے. ڈاکٹر نصر اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شبانہ جی، اور آج چونکہ عید کا پروگرام ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، صوبیہ جی، جو بیوٹیشین ہیں اور بہت کچھ کرتی آئی ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں، اور بہت بڑے بڑے پروگرامز ہیں تو خود ہی بتائیں گی. اور باقی تو اب یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ آپ تو مطلب کیا ارادہ کیا ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اور آپ تمام، جیسے کہ حنیف محمد صاحب نے کہا کہ آپ تمام عالم اسلام کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک. ہماری ٹیم کی طرف سے، وینس ٹی وی کی طرف سے، اور یہ انٹائر ہماری جو ٹیم ہے، یہ سارے کے سارے اس وقت بہت بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے وہ آپ کو سب دعا دے رہے ہیں اور عید مبارک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. عید مبارک ہو. خیر مبارک. کیسی گزر رہی ہے عید؟ جی بہت اچھی گزر رہی ہے. اور سب سے پہلے ہمارے تمام جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے وینس ٹی وی کے، ان سب کو بھی عید مبارک ہو ہماری طرف سے، اور تمام عالم اسلام کو، پاکستانیوں کو عید مبارک. جزاک اللہ خیر. صوبیہ جی ویلکم ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ٹائم نکالا آپ نے. عید مبارک ہو آپ کو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں میم؟ ہاں خیر مبارک. آپ سب کو بھی عید مبارک. اور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے عید کے شو میں؟ اور اس وقت حنیف محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شبانہ، بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ نے مجھے بلایا، بہت بہت شکریہ. آپ نے اس قابل سمجھا. نہیں ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کا آنا، کیونکہ عید کے دنوں میں ہر آدمی بہت بزی ہوتا ہے نیچرلی، صحیح بات ہے. تو اس لیے اس وقت نکلنا گھر سے مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، اور اس ٹف لیے ٹاسک ہوتا ہے. ویری ڈیفیکلٹ. تو اس میں ٹائم نکالنا، لیکن پتہ کیا ہے صوبیہ جی، یہ ایکچولی ایک موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا، لوگوں سے ملنے کا. یہ ملنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. یعنی آپ سب سے مل رہی ہیں، یعنی بالکل ایک گھر پہ ہیں جسٹ فار ایگزامپل یو کین سے. تو یہ ایک بڑا اچھا چانس ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے، وینس کے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے. تو ہم آپ سے کنٹینیو باتیں کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. چلیں آپ ہی سے شروع کر دیتے ہیں کہ عید چونکہ جب آمد ہوتی ہے تو اسپیشلی خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، بقرہ عید ہو یا رمضان عید ہو. تو کیا کیا تیاری کی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہسبینڈ کو پکانے کے علاوہ کیا کیا چیزیں پکائی ہیں؟ عورتوں کا کام تو ہوتا ہے پکانا، چاہے ہسبینڈ کو پکائیں یا کھانا پکائیں. اہلاً، ویری گڈ. یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے ایکسیپٹ کر رہی ہیں. ہاں نہیں بتایا، ایسی بات نہیں، آپ نے کئی بار ایکسیپٹ کیا ہے ماشاء اللہ. پکا دیا. کیا کہتے ہیں صاحب آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج ہم نے ایک ماں کو بلایا ہے، ماشاء ایک بیگم کو بلایا ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو بلایا ہے. اور کیونکہ خواتین کا بہت بڑا رول ہے، جیسے آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اور بقرہ عید پہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. مردوں کا تو یہ ہے کہ باہر سے کسائی سے کام کروایا، بوٹیاں شوٹیاں بنوانے کے بعد لا کے گھر میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد سب سے پہلی جو ڈش بنتی ہے، آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب سے پہلی ڈش جو ہے عید قربان کی، وہ سب سے پہلے ناشتے میں کیا بنتا ہے؟ کلیجی. اچھا، کلیجی کو کوئی سٹائل ہوتا ہوگا، کس طرح بناتے ہیں آپ لوگ؟ مسالہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کو فرائی کرتے ہیں برائی پر. اچھا نہیں، لیکن دیکھیں کیونکہ بیسیکلی میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، ہمارے جو اس وقت ویور سن رہے ہیں، تو
तो बेसिकली आप मेमन हैं। जी मैं कहने वाला था, हाँ, चलो जी ठीक है, जी go ahead। बिल्कुल। मेमन जो है इनकी कोई डिश अलग से होती होगी क्योंकि हमारी दोस्ती है सबसे, और स्पेशली हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारी फैमिली फ्रेंड, बल्कि फैमिली का हिस्सा तो हनी मोहम्मद साहब भी क्योंकि एक मेमन है, और ये भी आप खूब जानते हैं कि कलेजी कैसे बनती होगी। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि अल्हम्दुलिल्लाह रियली सरप्राइजिंग, सोबिया जी भी मेहमान है और मैं भी मेहमान हूँ, बाटवा के मेहमान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑनर है अब्दुल मजीद साहब, वो भी मेहमान है बाटवा के। तो ये समझे कि घर का चैनल है हमारा, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर हो सके। और वीनस चैनल का ये तो खैर काम किए, लेकिन वीनस चैनल ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया हुआ है एंड वी आर डूइंग रियली वेरी गुड। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल मजीद साहब, बेटा नौमान, फरहान भाई और हमारी पूरी टीम, आप सबको वेरी स्पेशली मुबारक। तो कलेजी कैसे पकाती हैं, क्या पकाती हैं, हम आपसे पूछते रहेंगे। सर आप इस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं पकने पकाने के बारे में, तो मतलब यह कि क्या मतलब ईद के दिनों में ये मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है? नहीं, बल्कि डॉक्टर शबाना से पहले हम उस तरफ बोले, नहीं, हो क्योंकि जाएगी। पकाने की जो बात हो रही है, पकाने की बात हाँ, हो रही है। नहीं, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो पकाती आई हैं। जी डॉक्टर साहिबा बड़ी सीरियस होकर बैठी हुई है, भाई क्या है, नहीं, इतना पका लिया आपने खाना? नहीं, पकाने का है, कोई भी मेरा ख्याल है ऐसी फीमेल नहीं होगी जिसे खाना ना पकाना आता हो। हाँ। और स्पेशली कलेजी तो सबसे ज्यादा मतलब इजी डिश समझा जाता है ना, exactly। इजी डिश है और सबसे पहले निकल आती है ना, सबसे पहले निकल आती है, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज में नाश्ता ही उसी से किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि सबसे पहले जो है वो कलेजी बनती है, कलेजी के साथ साथ फिर खाना खाया जाता है वही, और उसके बाद फिर आना जाना, बांटना, गोश्त, ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये चूँकि इमीडिएटली कलेजी निकल आती है और सुबह एक मैंने सुना है, वल्लाह आलम, आई डोंट नो, ज़रा कंफर्म कीजिएगा ऐसे, कि वो जो रोज़ा रखते हैं और एक इनकी जो एक थिंकिंग होती है कि हम इसको उसका इफ्तार करेंगे ईद, अब यानी कुर्बानी के जानवर के गोश्त से, तो जी, जी। ऐसा कुछ है? अब बड़ों से तो यही सुनते आए हैं कि भाई उसी से ही, मतलब सुबह एक्चुअली होता ये कि लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं। जी, जी, जी। आपने देखा होगा ईद कुर्बान की नमाज भी बहुत जल्दी होती है, माशाअल्लाह। तो लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी नमाज पढ़ के फौरी तौर पे कुर्बानी के लिए बगैर नाश्ता किए चले जाते हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट मील वो लेते हैं वो कलेजी ही होती है, उससे पहले तो कुछ बनता ही नहीं है। अब उसको क्या नाम दिया जाता है रोजे का या फिर वो, लेकिन अमूमन ये एक लोग सोच है, उसी ये से कि फर्स्ट जो सुनते मील हैं। होता है ना वो आपका सिर्फ कलेजी से ही होता है। जी, अच्छा, तो अब आपने कहा कि उसके बाद नेचुरली ईद में तो डिस्ट्रीब्यूशन तो रहती है, हर एक करते हैं, माशाल्लाह करना भी चाहिए नेचुरली। तो इसमें डॉक्टर साहब का क्या कैरेक्टर होता है, कैसा, मतलब बेटे भी हैं माशाल्लाह आपके और दोनों ही पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से, ऐसा ही है? अभी आते जाते रहते अच्छा, हाँ, अभी तो पाकिस्तान में है ना जी, अभी बेसिकली ईद के दिनों में इनका ज़रा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं। अहलन, माशाल्लाह। तो उनका बड़ा साथ रहता होगा आपके साथ, ऐसा है सर डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त तो नहीं, लेकिन बात यह है कि वो क्योंकि हमने जाना है दोस्तों की तरफ, तो उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ लेके जाना होता है, क्योंकि 3 हिस्से हैं आपको मालूम है, और 3 हिस्सों में तो यह है कि एक करते हैं आपका आप? अच्छा, बिल्कुल पूछ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे पूछ रहा हूं, अच्छा। एक आपके रिश्तेदारों का है, गरीबों का है, आपका अपना है, और 3 हिस्से करने ही भी चाहिए, और इसी में बरकत है। क्योंकि आप अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो अगर आप नहीं करते तो फिर वो उस कुर्बानी का मकसद ही फौत हो जाता है। Exactly। और गोश्त की बहुत सारी डिशेस बनेंगी और सारा दिन आप गोश्त खाते हैं और खा रहे होंगे, और इसके अलावा 3 दिन की ईद है, जैसे कि आपने देखा कि आप जिस घर में भी मेहमान बन के गए या जो मेहमान आपके घर में आएगा तो हर डिश जो है आपको गोश्त की ही मिलेगी। तो आपने एहतियात करनी, स्पेशली वो लोग जो डायबिटीज़ हैं, या वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, या वो लोग जो बूढ़े हैं जिनको हाजमे का कोई इशू हो सकता है अगर ज़्यादा गोश्त खाने, चिकनी चीज़ें या बहुत ज़्यादा चटपटी और मसालेदार चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। तो ये क्योंकि मसालेदार वाला जो मामला है ये ख़वातीन का है, हम इसमें ज़्यादा कह नहीं सकते। अगर हमने कहा तो ऐसा ना हो कि नहीं, ये हम बात करेंगे अब, चूँकि सोबिया भी हमारे साथ हैं जुड़ी हुई। तो सोबिया जी ये बताएं कि मतलब नेचुरली ईद वाले दिन में ख़वातीन का तो रहता ही है, मर्दों का ही बहुत बड़ा काम होता है। खैर हम ये नहीं कहते कि ख़वातीन के परिसार बराबर हिस्सा होता है। ऑफ कोर्स वेरी नेचुरल, क्योंकि डॉक्टर साहब तैयारियाँ, और सबसे जो बड़ा काम पहले भी हमने जिक्र किया कि ईद कुर्बान की बात हो रही है, उसमें जो असल इशू आता है ना कसाई का होता है। सर आपको तो पता है ना, कसाई एक ही होता है उनमें से 10 जानों में, बाकी तो वो
डेंटर पेंटर और वो बाद में बात करेंगे मौसमी कसाई। जी सर, मौसमी कसाई कहते हैं ओ, उन्हें। और उनको बस, लेकिन चूंकि आपको पता है ना, कई प्लम्बर्स होते हैं इसमें, कई इलेक्ट्रिशियंस होते हैं और कोई डेंटर पेंटर भी होता है। जिस तरह से काट रहा होता है तो वाकई लगता है कि डेंटर ही रहा होगा तो अच्छा, तो मतलब आप चूंकि आपके हस्बैंड और बेटे बाहर हैं, जी, ठीक है ना, तो फिर आप ये सारा अकेला मैनेज कर लेती हैं? कोशिश होती है, अल्लाह कबूल करने वाला है। अहलन, नहीं माशाल्लाह, बड़ी बात है सर, मतलब क्योंकि और फैमिली मेंबर्स होंगे ना आपके साथ? फैमिली है ना मेरी, कौन कौन है बताइए? मदर है, सिस्टर हैं, भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, खलास, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको पता है रोजगार के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन एक सवाल आ रहा है सर, अगर आप इजाज़त दें तो। वहाँ भी आप रही हैं माशाल्लाह, 20 साल रही हैं मेरे ख्याल से, तो वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? जमीन आसमान का फर्क है। गंद का ना कहिएगा, गंद की बात नहीं करूंगी, वो तो हमारा वो तो हमारा त्योहार है, त्योहार की पहचान ऐसे ही होगी। यही पाकिस्तानी यही कहना चाह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज ना उसको डिस्टर्ब ना करें। नहीं नहीं, उसको उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। हमारे खास इंतखाबी निशान है हमारा। वो हमारी त्योहार अच्छा, ये की वेरी गुड, पहचान है। क्या बात की उन्होंने, हमारा इंतखाबी निशान जो नहीं मिला था, नहीं, तो ये वेरी गुड, ये भी होना चाहिए, गंदगी। अच्छा, ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो आप जी। बताइए ना कि बाहर कहाँ पे हैं आपके हस्बैंड और आप बच्चे, और क्योंकि आप भी वहीं रही हैं अभी 2-3 साल से, आप यहाँ पे हैं। जी, तो ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। तो ये कि वहाँ लगता ही नहीं कि ईद है, कोई त्योहार ही नहीं लगता। अच्छा। बस जो लगता है यही लगता है पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान, ईद इंडिया, है, बांग्लादेश, रमजान ईद है, बकरा ईद है, कोई त्योहार हो, बड़ा छोटा दिन हो, यहाँ लगता है, वहाँ नहीं लगता बिल्कुल। वहाँ तो बस 8 बजे स्टार्ट, 5 बजे बस बंद। अच्छा, सब मुस्लिम close हो कम्युनिटी है वहाँ बहुत? बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अच्छा, कुर्बानी नहीं करते? सब करते हैं, लेकिन Indoor। वहाँ क्या है कि एक मतलब जगह बनी हुई है, अच्छा अच्छा, स्लॉटर वहाँ हाउस पर करते हैं सब कुर्बानी, और फिर गोश्त Very बांटते good। नहीं है? फिर गोश्त नहीं, तो बांटते हैं। ये तो फिर मजा कैसे आएगा? आप गलियां बंद ना करें, आपका खून नजर ना आए, आपको आलाइशें नजर, तो फायदा क्या फिर? मतलब ये तो नहीं हुई है ना, मतलब ये तो मतलब क्या, मतलब मजाक कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में सब जगह ऐसे ही है कि नहीं, वो हमें नहीं, एक जगह मखसूस है कि वहाँ पर करनी है। इसीलिए क्योंकि इनको मजा नहीं आया जगह और जगह यहाँ पर- हमारी खुशबू नहीं आई, तो ये वापस आ गई। जगह वाह जगह भाई। पर निशानदेही नहीं करनी। मुल्क से क्या मोहब्बत, अपने कल्चर से मोहब्बत हुई। आप देखिए, हमारा बेटा अमेरिका से आया था, वो मेरे बकरा ईद का ही दिन था, मतलब बकरा ईद से उसी दिन आया था, सुबह बकरा ईद थी। अच्छा अच्छा, तो जैसे ही वो अमेरिका से आया एयरपोर्ट पे आके कहता है, मम्मा यहाँ के बकरों की जो खुशबू है वो उसमें भी एक मजा है, यहाँ की बदबू में भी एक मजा है जो चारे की है। मतलब वो ऐसा खुश हो रहा है, यूं सूंघ रहा लंबे लंबे सांस लेके। माशाल्लाह। मकसद कहने का ये, जब आप मुल्क से बाहर होते हैं ना, तो अपने के मुल्क की हर चीज आपको याद आ रही होती है। ये बकरे, ये कचरा घुंडियाँ, ये सारा, ये एक अलग मतलब है, आपकी मोहब्बत है अपने वतन से। अब तो हमें नहीं मोहब्बत तो खैर, लगता है हम पाकिस्तान में आ गए। ये चीजें हमें रच बस गई, हाँ, हमें इसके बगैर रह बगैर नहीं मजा सकते नहीं हम। आता इसके बल्कि अक्सर बगैर। बीमार हो जाते हैं लोग बाहर जाके। सही बात। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं जिक्र करूँगा हनी मोहम्मद साहब आपके तवज्जुह से, क्योंकि अभी 5 जून जो है 5 जून गुजरी है, और 5 जून में क्योंकि वर्ल्ड डे था, इन्वायरमेंटल डे, और अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स भी हुए, उसमें लोगों ने देखा भी होगा, अप्रिशिएट भी किया होगा। तो उसमें इन्वायरमेंटल से मुराद ये था कि हमने उसमें भी मेंशन किया था कि ईद कुर्बान आने वाली है, आपने कोशिश करनी है, अलाइशे जो हैं आपने गली कूचों में, खासकर रोड्स पे ना फेंकिएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ये कुरंगी रोड की तरफ नदी का रास्ता है, या बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे अलाइशें पड़ी होती हैं, रात के वक्त अगर बाइक्स वाले वहाँ से गुजरते हैं और स्लिप हो जाती बाइक, और खुदा न खास्ता किसी को चोट लगे, या अल्लाह ना करे वो ज़िंदगी से चला गया, तो आपकी वजह से खुदा न खास्ता एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो सोचिए, तो ये सफाई सुथराई का आपने अपनी तरफ से पूरा काम करना है, आपने कोशिश करनी है लाइशों को, इन चीज़ों को। अगर अभी देखें ना, क्योंकि ईद चल रही है ना, अभी ईद, अब गंदगी होगी, जो लोग कुर्बानी करते हैं वहीं अलाइशें फेंक देते Exactly। हैं। तो हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे हम डिफेंस की तरफ हैं, तो डिफेंस में आपको पूरा कंटोनमेंट की गाड़ियाँ आती हैं और उसी वक्त वो अलाइशें उठाती हैं और सब ले जाते हैं, बुडम करते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अलाइशें पड़ी होती हैं और बदबू करती रहती है। अभी भी हमने रास्ते में देखा, बहुत सारी जगहों में बहुत अलाइशें पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब, ब्रेक का
آ گیا ہے آرڈر اور اس کے اوپر کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میں کہ الحمدللہ آئی مین اس میں کوئی شک نہیں, سندھ گورنمنٹ, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں نیچرلی ہمارے پورے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہوگا, کافی اچھا انتظام کرتی ہے آرائشیں اٹھانے میں. ایک چھوٹے بریک کے بعد آتے ہیں کہ جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو عید کا پروگرام چل رہا ہے اور آئی ایم شیور کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کے بغیر ہمارا پروگرام کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا فیڈ بیک ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اور بہتری کی طرف جائیں. ہماری کوشش پوری ہوتی ہے اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ڈفرینٹ ہے. نیچرلی عید کے پروگرام میں تو آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے, لیکن نوین ٹائم ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کر ڈالی اور ڈاکٹر صاحبہ بھی کریں گی انشاءاللہ کہ اس میں کھانے پینے پہ آپ کو توجہ رکھنی ہے. بے شک گوشت کھائیں آپ, بالکل شوق سے کھائیں آپ, لیکن لمٹ میں رہیں آپ, کیونکہ آل آف سڈن اگر ایک دم سے بھر دیا جائے گا نا تو پھر وہ پرابلم کی طرف جاتا ہے معاملہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو معاملات ہیں, مطلب ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا ٹیسٹ تو دیا, تھوڑا سا آپ بھی دے دیں کیونکہ بات تو تھوڑی سی کریں گے نا تاکہ لوگ تھوڑا سا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ تھوڑا سا اوور ایٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, جو کہ وچ از ناٹ فیئر آئی مین, اور اسپیشلی مرغن مطلب ہیوی ڈائٹ. بالکل. تو اس سے نیچرلی ہم سب کو پتہ بھی ہے, لیکن تھوڑا سا آپ ان کو ریوائز کر دیں گی نا تو شاید ہم میں سے کچھ لوگ جاگ جائیں ہوپ فلی. جی بالکل, اسی لیے ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی, ہم نے بکرے کے بجائے کیک رکھا ہے. اور تو آپ کو کیا کر لیا, بکرا ہوتا تو کیا ہوتا. ویسے ایک بات بڑی اچھی کی آپ نے, نیکسٹ ٹائم بکرا رکھیں گے آپ. نہیں وہ یوں کہنا چاہ رہی ہے کیونکہ سارا دن گوشت کھا کھا کے بالکل اس وقت ایسا جی چاہ رہا ہے کہ لیگ پیس نہیں رکھا تو اس کا آپ لے کے آتے نا, مائنڈ نہیں کرتے ویسے. اچھا ہم لوگوں کو یہ وہی والی بات ہے, ہم پاکستانیوں کو کتنا بھی گوشت آ جائے, کتنا بھی کھا لیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں چلے رکھ لیں, کبھی رکھ لیں, پھر کھائیں گے, پھر باوی کیوں کریں گے. اس میں معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, اس میں عورتوں کا بڑا ہوتا ہے, رکھ لیتے ہیں نا, فریج میں بھی تھوڑی جگہ ہے. اچھا باربیکیو کا ذکر کیا ڈاکٹر شبانہ نے. جی جی پلیز جی وہ آپ بات کر رہے تھے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں چکنی, اب کیونکہ آپ کا پیٹ, میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے دوسرے پروگرامس میں بھی ہم نے یہی بتایا, پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت طور پہ ہمارے سینسرز لگائیں. آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے, آپ کو اندازہ ہوتا ہے, لیکن آپ اوور ایٹنگ نہ کریں. اور عید کے 1 دن 2 دن تو چلتا ہے, ٹھیک ہے آپ نے کباب کھا لیے نہاری, لیکن مستقل جیسے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, یا ایون جو لوگ بارڈر لائن پہ ہیں اور وہ لوگ جو وزن کے لیے کانشیس ہیں, ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھائیں. دیکھیں تھوڑا کھانے سے آپ موٹے نہیں ہوتے, تھوڑا کھانے سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا. اعتدال میں کھائیں, اور جتنا بھی آپ کھائیں اس کے بعد ان کیلریز کو آپ برن کر لیں. یعنی اگر آپ نے کھایا ہے آپ چل لیں, اس کے ساتھ لیمن کا استعمال کریں, اس کے ساتھ سبزی کا استعمال کریں, آپ اس کے ساتھ واک کریں. اب یہ ہے کہ رات میں لیٹ نائٹ نہ کھائیں, جیسے اکثر لوگ رات کو مرغن کھانے زیادہ کھاتے ہیں, رات کو گوشت کے کھانے زیادہ کھاتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے یہ باربیکیو, نہاری, پائے, یہ رات میں نہ کھائیں. کوشش کریں یہ دوپہر میں کھائیں, اور اس کے ساتھ ایڈیشنلی کولڈ ڈرنکس نہ لیں. کولڈ ڈرنکس کے بجائے نیمبو پانی کا استعمال کر لیں, ستو کا استعمال کر لیں, ہلکے پھلکے جو ہے وہ سلش بناتے ہیں جو فروٹ ڈال کے, اس کا کر لیں. تو آپ اپنے خوراک کو ہلکا پھلکا رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کا بدن بھی ہلکا پھلکا آپ کو محسوس ہوگا, آپ ایکٹیو بھی ہوں گے. جب ہم اس طرح کی ہیوی چیزیں کھا لیتے ہیں اس کے بعد اتنا زیادہ بھاری پن, سستی, نہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی, آپ کی ایکٹیویٹی سلو ہو جائے گی. تو اب یہی صوبیہ آپ بتائیے, کیونکہ آپ تو بیوٹیشین بھی ہیں, کہ انسان کی انر بیوٹی بھی جو ہے وہ اسی میں ہوتی ہے کہ آپ اچھا کھائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کھانا چاہیے یہ سب کچھ؟ یہ سب کچھ تو نارملی نہیں کھانا چاہیے اتنا. کوئی بھی چیز حد سے آگے لمٹ کراس کرے گی تو وہ تو نقصان تو ہوگا. بالکل بالکل بالکل. اچھا آپ کے کیونکہ بچے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ بچوں کو کیا پسند ہے, آپ کے بچوں کو کیا پسند ہے, کیا کھانا پسند کرتے ہیں, گوشت یا سبزیاں کھاتے ہیں؟ آج کل کے بچے سبزیاں کہاں کھاتے ہیں. اچھا وہاں بھی یہی ہے. نہیں سبزیاں نہیں کھاتے, لیکن اس میں کس کا قصور ہے کہ وہ سبزی کی عادت نہیں پڑی؟ کوشش تو شروع سے ماں کی تو ہوتی ہے, کوئی شک نہیں کہ سب چیزیں کھانی چاہیے, اس لیے کہ سب فائدہ مند ہوتی ہیں. اللہ نے سب چیزیں بنائی ہیں اس لیے کہ فائدہ مند ہیں, اسی وجہ سے.
तो कभी जबरदस्ती, कभी ये बोल के, कभी वो बोल के कि भाई इससे पावर आएगी, इससे एनर्जी होगी, इससे जिम करने में आसानी होगी, ये है वो है। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे हनीफ मोहम्मद साहब, क्योंकि हम बात करें बारबेक्यू की, और बारबेक्यू जो है ये अमूमन लेट नाइट होता है, और यंगस्टर जो हैं लेट नाइट बैठ के अपने इंजॉय कर रहे होते हैं, और उसकी कहीं कहीं खुशबू या उसकी कुछ पीसेस माँ तक भी पहुंचते हैं, घर में भी आ जाते हैं, क्योंकि छत पे हो रहा होता है नॉर्मली, या आपके सहन में ये सारे और। तो आप ये बताइए कि आपका साउथ अफ्रीका में ये बारबेक्यू वाला जो प्रोग्राम है, वहाँ भी ऐसा आपने ईद के दिनों में देखा है, वहाँ होता था? वहाँ तो देखें वीकेंड पे तो बारबेक्यू होती ही है, और अक्सर रात में भी होती है, कभी दिन में भी मूड हो बच्चों का। ये ईद के अलावा की बात कर रही है? ईद के अलावा भी चिकन की तो होती ही है बारबेक्यू। अच्छा, इसलिए कि वहाँ पर है ना, असल में क्या है कि वहाँ पर ज्यादा जो एक्टिविटीज नहीं है, एक्टिविटीज हैं, हाँ, हलाल लेकिन उस तरफ ज्यादा रुझान है ये बारबेक्यू वगैरह का। अच्छा, नहीं हलाल जो, क्योंकि हर कंट्री में, हनीफ मोहम्मद साहब आप भी मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए। नहीं, मैं तो सऊदी अरब में रहा हूँ, वहाँ तो खैर हमारे कल्चर है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी बहुत जगह पर हलाल हो गया है, माशाअल्लाह। और यूजुअली चिकन वगैरह लेते हैं तो मतलब वो कोशिश करते घर में ही वो ज़बिया करें, और मतलब वो करें ताकि गुंजाइश नहीं रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मतलब ये पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, सब बांग्लादेशी सब हैं, सब कम्युनिटी के हैं, तो बहुत सी शॉप्स भी ओपन हो गई है। आपने चिकन वगैरह घर में कभी ज़िबा की? मैंने नहीं की, घर में बहुत की है। नहीं तो आपने कोशिश क्यों नहीं की ज़िबा करने की? मुझे तो बकरा भी ज़िबा करना था, लेकिन आता है करना था। हाँ, अच्छा, आप देख रहे हैं ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अब नहीं, बकरे कहती ना, मतलब आपने बकरे भी ज़िबा करने थे, लेकिन चले ठीक है, आपने कर लिया, बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो कर लिया ना, मतलब अब सारे काम आप ना कर लें। एक एक बकरा तो सब करते हैं ना, उसकी गुंजाइश तो होती है। एक एक बकरा, ये ब्यूटिशियन, ये मर्दों को बकरा कह रहे हैं, एक एक बकरा सब करते ये नहीं ज़िबा। क्योंकि आपने वहाँ से यहाँ अपने आप को शिफ्ट किया, और फिर आप सोचा कि नहीं मुझे यहीं रहना चाहिए, तो ये बताएं कि यहाँ कैसा महसूस कर रही हैं, मतलब आई मीन यू आर एंजॉयिंग? 3 साल तो हो गए आपको। फील एट होम। हाँ माशाअल्लाह, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी। बिल्कुल, मैं हूँ पाकिस्तानी, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। मतलब कुछ भी है, देखें ये तो फैक्ट है कि हमारे यहाँ से लोग बड़े गए, बहुत से गए, जाते हैं, जाना है उनको, पागल हुए होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक अरसे के बाद वो आते पाकिस्तानी है, अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी रहमतें हैं डॉक्टर साहिबा। अब ईद देते कि चलती रहती है, हमारे ईद 3 दिन की नहीं होती, ईद हमारी होती कम से कम 1 हफ्ते की, जी जी, ना एक यानी सैटरडे से नेक्स्ट संडे तक, ठीक है ना। और बारबेक्यू की हमने बात की, सर हम सब बारबेक्यू लेट नाइट ही करते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक की बात की आपने, उसके बगैर हमारी कोई नाइट नहीं होती है, बारबेक्यू नाइट नहीं होती। तो ये इतना सोच समझना, इतना बोलना, इतना बताना, फिर भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही, जो कि बड़े दुख की बात है। आप क्या कहती हैं, मतलब ये कि ये चलते रहना चाहिए, या मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की जगह कुछ और, जैसे आपने पहले भी कहा कि मतलब ये अगर बहुत से रिप्लेसमेंट्स आ गए अब तो माशाल्लाह, चाय भी है, मतलब मैं समझता हूँ चाय बेहतर है बनिस्बत सॉफ्ट ड्रिंक के, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, आप ग्रीन टी की फॉर्म में ले सकते हैं। हाँ, ग्रीन टी माशाअल्लाह। बहुत अच्छी है, कहवा बहुत अच्छा है। इवन सऊदीया में आप रहे हैं, आपने देखा होगा वो लोग, अब हमारे ज़बान का टेस्ट है, जैसा चाहें हम उसको बना लें। अब चाइना में देखें वो नीम गर्म पानी पीते हैं, मीठा नहीं खाते, तो ये तो अपने ज़बान में जैसा आप टेस्ट कर लें। और फिर दूसरा है कि कहते हैं ना कोई हमसा नहीं, हम पाकिस्तानियों जैसा नहीं, तो हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होनी चाहिए, अच्छी बात है कि आप खुशियों को सेलिब्रेट करें। जैसे अंग्रेज़ों के यहाँ एक दिन होता है माँ का, एक दिन होता है बाप का, एक दिन होता है बच्चों का, जैसे डेज मनाए जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो इतने बिजी और इतने मसरूफ होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हर दिन को बहुत अच्छा इंजॉय किया जाता है। अगर ईद का त्यौहार आया है तो लोग इंजॉय करते हैं। अच्छा, उस इंजॉयमेंट में ये होता है कि एक हमारी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ये कि जो लोग हमसे नहीं, अब जैसे बिजी हैं तो इन दिनों में हम जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर कलेक्टिवली जैसे माँ बाप के घर दावत होती है, बहन भाइयों के घर दावतें होती हैं, तो ये सेलिब्रेशन ऐसे चल रहा
رہا ہوتا ہے تو اس میں چلے ہفتے تک تو انسان نکال ہی لیتا ہے ٹائم تو تھوڑا تھوڑا, لیکن بس یہ ہے کہ اعتدال میں کھائیں لیکن انجوائے کریں. میں کہتی ہوں خوشی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیشہ ہم میڈیکلی بھی یہ کہتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں, ہیپی ہارمون آپ کے ریلیز ہوتے ہیں, آپ کی جو ہے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے, بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے, شوگر مینٹین رہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر چربی کھا لیں گے تو آپ کے ہیپی ہارمونز بھی کام نہیں کریں گے. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. دیکھیں خیال رکھیے گا, یہ میسج تھا آپ کے لیے, مطلب آپ ایزی نہ لیں چیزوں کو. یہ نہیں کھاتے اتنا کھانے کے آپ معاملے میں, موقع ہی نہیں دیتی ان کو. نہیں ویسے بھی اتنا نہیں کھاتے گے. اور کیا کیا کھائیں گے مطلب اس کے نہیں, علاوہ مطلب باتیں ہیں جو لوگوں کافی. اچھا ہمیں تو معلوم ہے کیونکہ ہماری دوستی آپ لوگوں سے ہے, فیملی کی طرح آپ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جو میمن کی جو ڈشز ہوتی ہیں میمن برادری میں بہت اچھی اچھی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو عید کے دنوں میں جو آپ کے جو ٹریڈیشنز ہیں, آپ کا ڈشز جو آپ کی بنتی ہیں, تو عید کے دنوں میں تو بالکل چینج ہو جاتی ہے یا اس کو عید کے گوشت میں کنورٹ کر دیتے ہیں, وہ ذرا بتائیں نا آپ. عید کے گوشت میں کنورٹ کر کیسے, دیتے ہیں, کون اس کا کون سی ذائقہ آ جاتا ہے. اچھا کون سی خاص ڈش ہے جو آپ کے میمن برادری میں جو سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے, یا آپ سمجھتی ہیں یہ صرف میمن کمیونٹی میں ہی بنتی ہے؟ تو ہنی بھائی سے ڈسکس کریں کیونکہ وہ دونوں نہیں آپ دونوں ایک ایکچولی ہی میں کمیونٹی. نہیں ماشاءاللہ اب یہ چونکہ خاتون ہیں تو اور میرے مہمان بھی ہیں, ورنہ میرے ذہن میں تو بڑی باتیں آ رہی ہیں. میں نے کہا ان کو بولنے دیا جائے تاکہ نہیں آپ بھی ساتھ دیں, ساتھ دیں, آپ بتائیں کہ کیا. سر پہلے آپ نہیں بتائیں اللہ آپ کیا کھاتے ہیں اپنی میمن والی ڈش میں بتائیں. تو بڑا لمیٹڈ کھانے کے معاملے میں تو لمیٹڈ, کڑی لیکن ہوتی خاوسہ ہے نا, ہمارے خاوسہ اچھا. ہوتا ہے, مطلب یا ڈھوکڑے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا, تو یہ دو آئٹم میں سمجھتا ہوں. لیکن ان دونوں میں گوشت نہیں ہے. نہیں خاوسے میں تو ہوتا ہے. اچھا یس سر, وہ تو, لیکن ڈھوکڑے میں چونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے, فش ہوتی ہے. لہسن میں نہیں ہوتا. لہسن یا لہسن کا بھی سیزن نہیں ہے نا, مطلب وہ تو سردیوں میں ہے. اب دیکھ رہے تو یہ ڈھوکرے کا چیزیں بھی ہیں نا, season نہیں. اچھا یہ میرا خیال میں اس وقت ڈھوکرے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید لہسن کی پورا لہسن ہی ڈال دیا جاتا ہے ہانڈی میں, تو لہسن کی ڈش جو ہے وہ بتائیے. یہ بتائیں آپ. بالکل ہرے لہسن سے بنتا ہے اور باجرے کے آٹے سے بنتا ہے. اچھا, اور بینگن کا بھرتا الگ ہوتا ہے دہی کے ساتھ. دہی کے ساتھ. یا نہیں تو کیا یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیسٹ ہے کوئی یا سالن ہے؟ سالن بھی نہیں ہے, پیسٹ بھی نہیں ہے, یہ ایک ڈرائی ہوتا ہے اور یہ ریئلی ویری ڈیلیشیس. آپ کھائیں گے تو آپ کو مطلب سالن کے ساتھ ملا کے کھا سکتے ہیں؟ نہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سالن نہیں ہے. اچھا سالن نہیں ہے, اس کے ساتھ مطلب روٹی کے ساتھ بھی نہیں کھایا جا سکتا, چمچ سے نہیں, کھایا وہ باجرے کی روٹی ہوتی باجرے کی روٹی ہوتی ہے, اس میں ہرا لہسن گریٹ چاپ کر کے ڈالتے ہیں, فرائی کر کے, تو وہ پھر اس کو بینگن کے بھرتے کے ساتھ کھاتے ہیں. ارے واہ. اور ایک اور بھی تو ہوتی ہانڈی ٹائپ کے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو دیگ شب دیگ. وہ شب دیگ وہ دہلی والوں کی, وہ دہلی والوں کی بہت اچھی ہوتی شب دیگ. اچھا اچھا اگر اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اگلے پروگرام میں انہیں بلائیں گے تو پھر آپ ہمارے لیے کوئی میمن کی کوئی اچھی سی ڈش بنا کے لائیے گا انشاءاللہ. کوئی خاص. یہ مجھ پہ نہ ڈال دیں. اچھا آپ آپ کھانے والوں میں ابھی مجھے بنانی پڑے گی پھر. ہاں کوئی ایسی جو بہت زیادہ چٹپٹی سی کون سی ڈش ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں ہاں جو آپ اچھی بنا سکتی ہیں, یوں کہیں نا. ہاں جو مطلب میمن سی اور گوشت کی بتائیے. آپ ایسے کیونکہ دیکھیں میں تو اس چیز کا گواہ ہوں کیونکہ میرا بہت تعلق رہا ہے دہلی والوں سے بھی اور اسپیشلی میمن برادری سے بھی, اور ہم بہت اچھی اور بڑی ڈیلیشیس ڈشز کھائی ہوئی ہیں. اور آپ بلکہ اپنا بتائیں کہ آپ کون سی ایسی مطلب گوشت شامل ہونا چاہیے, ہاں یہ یاد گوشت رکھیے گا. کی کون سی اچھی ڈش جو ہے اور جس کو مطلب آپ بناتی ہوں گی؟ میں ویسے تو الحمدللہ سب بناتی ہوں, بریانی بھی, نہاری بھی, حلیم بھی, سب بناتی ہوں. لیکن دیکھیں ایک اور چیز بتا دوں میں آپ کو, تھوڑا سا آپ چونکہ میمن مجھے پتا ہے کہ ہمارے کیا سلسلے کیا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ہم ان کو اگر 6 مہینے کے بعد بھی بلائیں گے نا, فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں, تب بھی آپ کو قربانی کا گوشت ملے گا. تو آپ وہ مطلب جلدی نہ کیجیے گا اس معاملے میں نا. اچھا میمنوں کی بات کریں. اچھا لیکن ہم صوبیہ کے بارے میں بتائیں. صوبیہ ہمیں ملی تھی, ہمیں ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا تھا ایوارڈ سیریمنی میں, تو اس میں انہوں نے ون بھی کیا تھا ایوارڈ. ماشاءاللہ.
ایز اے پیٹیشن، تو ہم اس میں بھی گئے تھے، وہاں ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو پھر اسی لیے ہم نے ان کو اپنے مطلب کافی ٹیلنٹڈ لیڈی ہیں، اور پھر اپنی فیملی سے دور ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. عموماً عورتیں گھروں میں چلی بیٹھ جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اب ان کا جیسے باقی فیملی ان کی ساؤتھ افریقہ میں، کوئی اور ہو تو بندہ پریشانی میں رہے. اب ان کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، کچھ پرابلم ہوا، لیکن اس اسنا میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت پالش کیا، اور زیادہ انہوں نے کورسز کیے، اسی لیے ان کو اوارڈ بھی ملا، اور اب مزید بھی یہ ایگزام دے رہی ہیں اس کے علاوہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے، ان تمام عورتوں کے لیے جو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اگر فیملی کو تھوڑی پریشانی ہو. ایسی بہادر عورتیں بھی ہیں جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے گر کے پھر اٹھتی ہیں. اچھا جی سوری آپ ایکچولی پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اب بہت سی چینجز ہو گئی ہیں. وی آل نوز آئی مین ایک آدمی کر بھی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایکسپینسز ہیں بچوں کے، ایون گرون اپ بھی ہوتے ہیں. اب تو گرون اپ بچے ٹیوشنز بھی دے رہے ہیں، آن لائن بھی دے رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور عورتوں کو ایک ٹھیک تھا وقت تھا پہلے کی عورتیں اتنے ایکسپینسز نہیں تھے، اور انکم میں بڑی برکتیں تھیں. اب برکتیں نہیں ہیں. تو اب تو میرے خیال سے ہر عورت کو، اور یہ بہت اچھا اگزامپل ہے جو آپ نے بتایا ان کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں. تو دیکھیں پتہ کیا ہے کہ یہ موقع ہوتا ہے سیکھنے کا. گھر میں بیٹھنے سے یا پریشان ہونے سے یا ٹینشن دینے یا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم بلا وجہ کے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے صاحب ایک بات ہوئی، بعد میں بات کریں گے سر، بریک کا آرڈر آ گیا. ٹھیک ہے سر، آپ کو بیچ میں روک دیا گیا. اور کیا بات ہے، دیکھیے حنیف محمد صاحب کو بیچ میں روک دیا گیا، اور ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے. ویلکم بیک. تو میں ایک بات کرنے جا رہا تھا اور مجھے روک دیا گیا تھا، لیکن وہ میں بات ضرور کروں گا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بلا وجہ دوسری کی باتوں کی ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کبھی کبھی کام ہوتا ہے تو کہنے کہ بہت بہت بڑا نقصان ہو گیا اور جانور مر گئے. تو میں نے کہا بھائی آپ نے اتنے کیوں خرید لیے تھے؟ کہتے میرے نہیں، لوگوں کے. ارے میں نے کہا چھوڑو بھائی. اب آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم بیماریاں اپنے پر لاتے ہیں، کام نہیں ہے، کنسرن نہیں ہے، نہ ہی کر سکتے ہیں یہ چیزیں. تو یار کیوں سوچتے ہیں اسی چیزیں؟ آپ کسی سے ذکر کر کے تو دیکھیں اپنی پریشانی کا. آپ بیمار ہیں تو آپ کو ساتھ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب ڈاکٹر ملیں گے، تو آپ کا تو حکیم کام گیا. ملیں گے. اور اگر آپ چہرے میں کوئی مسئلہ ہے، اگر خواتین بیٹھی ہوئی، اسپیشلی خواتین کے جو محفل ہوتی ہے، آج گھر اچھا ٹھیک ہے، خواتین کی جب محفل ہوتی ہے اور اگر کسی برانڈ کا آپ نے ذکر کر دیا تو کپڑوں کا، تو یقین جانے آپ سارے برانڈ سیل کا ذکر کر دیجئے. آپ نے میک اپ کا ذکر کیا تو اسی وقت یہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا، نہیں آپ نے تو یہ غلط کیا ہے، میک اپ یہ نہیں، یہ والا کرنا تھا آپ نے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ باتیں سنتے ہیں عورتوں کی، آپ نوٹ کیجئے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں بالکل. اب لیکن خواتین دیکھیں، اور ان دنوں میں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے دنوں میں باقاعدہ جانوروں کے بھی میک اپ کیے گئے، ان کی مہندی لگائی گئی، ان کے ہار سنگار کیا جاتا ہے. بالکل ہار سنگار کیا جاتا ہے، پھول وغیرہ، ان کے باقاعدہ پیروں میں ان کے جھانجریں پہنائی جاتی ہیں. بہت خوبصورت. بچے ظاہر شوق سے ان کو لے کے گلی کوچوں میں گھومتے ہیں اور پھر انجوائے چھوٹ جاتی ہے تو پھر نہ پوچھیں آپ. بالکل. اور ایک چیز اور بہت سرپرائزنگ ایک چیز، آپ کو کیک کے ساتھ ایک ایسے، ہم ویسے تو کیک کاٹنے کے لیے نائف ہوتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں ہمارے پاس نائف اویلیبل نہیں تھا. اور قربانی کی جو نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز، یہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اویلیبل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ایکچولی اس کو رکھا گیا اور میں آپ سے پوچھتا کہ پتہ اس کا وجہ بتائیں کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے، لیکن آپ نے بات پہلے ہی کر دی. خیر نہیں، نو پرابلم، کیری آن سر. ہاں تو کیونکہ یہ دیکھیں چھری اس وقت ہے اور یہ یقیناً بھائی یاد دہانی ہے کہ دیکھیں بقرہ عید ہے، بقرہ نہیں تو کیا ہوا، چھری تو ہے نا. چھری دکھائیے تو صحیح. یس سر، یہ دیکھیں ہم نے یہ رکھی ہے، یہ جان بوجھ کر رکھی ہے، ریئلی بلیو اٹ اور ناٹ، تاکہ مطلب آپ سب بھی جڑے رہیں اور آپ کے دل دماغ ذہن میں رہے کہ یہ بقرہ عید ہے، یعنی کاٹنا ہے. کاٹنا ہے وہ ہم کیک ہو یا بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، یعنی اس کو ہم کاٹیں گے. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم ریلیکس رہا کریں،
اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے ملک پہ, بہت بڑا کرم ہے, احسان ہے, ہر طرح کا موسم, فروٹ. تو ہم بلا وجہ دوسری باتیں یا فضولیات یا بلا وجہ کی جو افواہیں اڑائی جاتی ہیں ہر طرف سے, بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے, اس پہ دھیان نہ دیں, نہ ہی اس کو آگے بڑھائیں بغیر تصدیق کے. جیسے پچھلے دنوں بڑی بات چلی تھی نا, تو خیر وہ بڑھ رہی ہیں چیزیں تو, لیکن تصدیق کریں تو پوری کریں آپ. ڈاکٹر صاحبہ جی اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں ہم صوبیہ جی سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن محفل ان سے بات کر لوں پھر. جی ان سے کر لیجیے. صوبیہ جی آپ آئیں, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو آپ کے بارے میں بتایا اور جس طرح سے آپ جستجو میں لگی ہوئی ہے, ہیلدی لائف تو ہے ہی آپ کی, خیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یو آر آلسو بیوٹیشین, آپ کو بھی بہت جانکاری ہے. تو آپ کا کوئی اسپیشل پروگرام ہے کہ آپ بیوٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ مزید کوئی ایک ایسی چیز کریں جو ہمارے ملک میں کم دیکھی جا رہی ہو, ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے, اسکن پوائنٹ آف ویو سے, واٹ ایور دا کیس میں بھی آئے میں؟ دیکھیں ایسے تو اویئرنیس آ رہی ہے, لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جیسے یہاں پر کورسز وغیرہ سب کر رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, تو جیسے پاسبل ہو میں آؤٹ آف کنٹریز بھی جا کر کورسز وغیرہ کروں اور سیکھوں, اور پھر پاکستان میں آ کر پھر دوسروں کو اویئرنیس دیں آپ, بالکل یا فائدہ دیں, فائدہ ہو, استفادہ ہو. کوئی ایسا میسج جو آپ ہمارے پاکستانی عورتوں کے لیے آپ سمجھتی ہوں کہ ان کو ضرورت ہے, اسپیشلی ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچ کی, اس لیے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تو دماغ یہی ہو جاتا ہے کہ بس گھر کے چار دیواری کے اندر ہی بیٹھنا ہے, جو بھی ہے بس کوئی اچھا ہو کہ برا ہو کہ کچھ ہو کچھ نہیں ہو. تو لیکن یہ نہیں, باہر نکلیں گے, ضروری نہیں ہے باہر نکلیں گے تو ہم دوسری کیٹیگری میں ہو جائیں گے, جو ہم ہیں وہی رہیں گے, ماشاءاللہ, جو ہمارا کریکٹر ہے وہی رہے گا. ہم کریکٹر سے باہر نہیں نکلیں گے تو کوئی ہمیں باہر نکالے گا بھی نہیں. ہم باہر نکلیں گے شیرنی کی طرح کہ کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکے. بالکل بہت اچھا. ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں گے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ایمانداری ہوگی اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکے گا. بالکل بالکل. بس تو آپ کا مقصد تو یہ کامیابی کام کے لیے مل جائے گی, کام کے لیے باہر نکلنا ہے جی. خواتین کو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی جیب ہلکی کر کے آپ شاپنگ ایریا کی طرف نکلیں, اس نکلنے پہ پابندی ہے. ہاں کبھی کبھی آپ کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا واقعی بڑا وہ کرتی ہے کہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, تو مطلب اب میں ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا, مطلب یہ کہ سوچنا چاہیے, مطلب سامنے والے کو اور سوچنا نہیں, چاہیے. لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مجھے ان کی باتوں سے جو ملا ہے میسج, وہ یہ ہے کہ کیونکہ میمن کمیونٹی میں خاص کر آج کل جو ینگسٹر بچیاں ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے کورسز اور بہت آگے نکل گئی, لیکن یہ ہے کہ آپ اسپیشلی جو ماں ہیں, آپ جس کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہیں, خواتین اس کمیونٹی کی جو خواتین ہیں, خاص کر جو ہماری ماں یا ہماری بزرگ جو خواتین ہیں, وہ اسپیشلی اس طرف سوچتی بھی نہیں ہیں, کیونکہ پھر وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور پھر کھچڑی جو دماغ میں پکڑی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک اچھی مثال قائم کر رہی ہیں صوبیہ جی. دیکھیں پتہ کیا ہے کہ مہمان کو بلانا یا ان کا آنا یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سب سیکھ رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں ہر لمحہ. لیکن یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ گھر میں حالانکہ باہر رہ کے آنا, مطلب آئی ڈونٹ تھنک ان کو کوئی پیسوں کی ایسی کوئی وہ ہوگی کہ چلو میں بہت کما لوں, لیکن فارغ بیٹھنے سے لاکھ درجے بہتر ہے. دیکھیں یہ بڑا میسج ہے, ریئلی بڑا میسج ہے. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں, سب کو سوچنا چاہیے. ایون بچے بھی اگر ونس دے آر الحمدللہ میٹریکولیٹ اور انٹرمیڈیٹ اور اے لیول او لیول, نو پرابلم, وہ بھی آ کے مطلب ٹیوشنز وغیرہ دیں, اور دے رہے ہیں آج کل کے بچے, ریئلی انبلیویبل. اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے. تو دیکھیں مقصد یہ ہے کہ صوبیہ جی کا آنا, ڈاکٹر صاحبہ کا ان کا انٹروڈکشن دینا, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. کام یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ آگے بڑھیں, کام کریں. اور بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں اگر عورت چاہے نا تو بلیو اٹ اور ناٹ, مرد یا کوئی بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر صاحبہ کوئی آپ
جی بالکل، میں اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم نے قربانی کا گوشت کھایا تو شاید کوئی ایسی بے عزتی والی بات ہے. لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں جی ہم نے قربانی کا گوشت نہیں کھایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ گوشت کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے، 3 حصے رکھے ہیں، ایک آپ کا، ایک رشتہ داروں کا، اور ایک جو ہے وہ غریبوں کا. آپ ان میں سے غریبوں کو بھی دیں، اپنے رشتہ دار پڑوسیوں کو بھی دیں، اور آپ اپنے لیے بھی رکھیں، کھائیں. لیکن یہی ہے کہ بہت زیادہ اسٹور نہ کریں اور بہت احتیاط کے ساتھ کھائیں. خوشیاں منائیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں. عید قرباں اس کا ایک خاص ہمارے لیے یہی پیغام ہے. جی سر صاحب. ہاں بالکل، ہم اپنے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. جیسا کہ ہم ہمیشہ صحت کی بات کرتے ہیں، آج بھی صحت ہی کی بات ہے، کیونکہ آپ نے کافی کھا لیا ہے اور عید پہ ہم کھاتے ہی رہیں گے، کیونکہ جب تک ہماری چلتی رہیں گی دعوتیں، اور گھر پہ بھی جب ہم بلائیں گے تو. لیکن کوشش کیجئے جو خاص کر بیمار ہے، جن کا امیون سسٹم ویک ہے، ان کے سامنے کولڈ ڈرنکس نہ کھولیں، کیونکہ بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے کولڈ ڈرنک کھولیں گے تو ضرور ان کو جی للچائے گا اور وہ آپ سے مانگیں گے. اور جب بوڑھے مانگیں گے یا دیکھیں گے تو اگر آپ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے وہ تکلیف میں آ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ روزگار کے سامنے آپ کچھ کھانا نہ کھائیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی جو خوشبو ہے، کھانے کی خوشبو، اس کو محدود کریں، تاکہ ہو سکتا ہے پڑوس میں کوئی ان کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ پکا سکیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ کھائیے اور اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صوبیہ جی، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں کوشش یہ ہے کہ بس بہتری ہو الحمدللہ، اور اس میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں اور بالکل انجوائے کریں عیدوں کو. لیکن کٹ ضرور کیجیے گا جانے سے پہلے. جی سر، یس سر، یس سر، تھینک یو ویری مچ. یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میں کاٹوں، اور اب چونکہ کاٹنا مجھے ہی ہے تو نہیں، آؤ، آپ کا آرڈر ہے سر، کاٹ دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حنی محمد صاحب آپ وہ کپڑے چینج کر کے آ چکے ہیں، کیونکہ صبح جو پہنے ہوئے تھے جس میں کہ انہوں نے بہت کچھ کاٹا تھا اور وہ سر چھوڑیں. تو پلیز آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. جی جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ، زبردست زبردست زبردست. زبردست. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیں اور بس خوشیاں منائیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں، جیے اور جینے دیں. اللہ نے کہمان اپنا بہت خیال رکھے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں گے وینس چینل پہ. اللہ حافظ.